دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا کتنا نقصان دہ ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو یہ ویڈیو یقیناً آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ میرا نام ہے محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فوائد و نقصانات۔ دوستوں، بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں آج ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے جو پانی پینے کے نقصانات سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ بھلا پانی پینے کے بھی نقصانات ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ اگر آپ پانی کھڑے ہو کر پیتے ہیں تو یہ فائدہ کے بجائے آپ کو الٹا نقصان دے گا۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے اور اس ویڈیو کے اینڈ میں نے کچھ ایسا بتایا ہے کہ جس کو دیکھنا اور جس کے بارے میں جاننا بحیثیت مسلمان ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ وداؤٹ اینی ویسٹیج آف ٹائم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، پانی کو اگر اس دنیا کی سب سے عظیم نعمت کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ پانی کے بغیر انسانی زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کی روح سے دیکھا جائے تو پانی پینے کے کئی آداب بیان کیے گئے ہیں، جیسے پانی کو بیٹھ کر پینا، دیکھ کر پینا اور 3 سانسوں میں پینا وغیرہ وغیرہ۔ اب ذرا بات اسلام نے پانی پینے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ سنت طریقہ ہے اور وہی درست طریقہ ہے، اور اسی پر عمل پیرا ہو کر انسان بے شمار بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ دوستوں، موجودہ دور میں کھڑے ہو کر پانی پینا انسانوں کی عادت بنتی جا رہی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ماہرین کھڑے ہو کر پانی پینے کو نہ صرف نقصان دہ قرار دیتے ہیں بلکہ اس کے نقصانات بھی بتاتے ہیں۔ دوستوں، ماہرین کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پیا جائے تو یہ سیدھا معدے کی دیوار سے ٹکراتا ہے اور لہر کی شکل میں نیچے جاتا ہے۔ یہ لہر معدے کی دیوار سمیت ارد گرد کے اعضاء اور غذائی نالی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس مشق کو یعنی اس عادت کو اگر دیر تک اپنایا جائے، اس عادت کو ایک عرصے سے اپنایا جائے تو اس سے ڈائجسٹو سسٹم شدید متاثر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گردوں کے افعال بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں سوزش بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے جوڑوں کے امراض بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب انسان کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو جسم میں فلوئڈ کا توازن بگڑ جاتا ہے اور اضافی فلوئڈ جوڑوں میں اکٹھا ہو کر ان میں امراض کا باعث بنتا ہے۔ دوستوں، کھڑے ہو کر پانی پینے سے معدے میں تیزابیت کی شکایت کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل غذائی نالی کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ماہرین نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے پیاس بھی نہیں بجھتی۔ دوستوں، کھڑے ہو کر پانی پینا اتنا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کی آپ عادت بنا لیں تو یہ ضرور نقصان کا باعث بنتا ہے۔ دوستوں، انسانی جسم کا 2/3 وزن پانی کی وجہ سے ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے، کیونکہ اس سے جسم میں نمی برقرار رہتی ہے اور فضول مادہ خارج ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے جسم میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہماری دائمی امراض کے لیے صحت کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ماہرین ہمیں روزانہ تقریباً 8 گلاس پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم بیٹھ کر پانی پیتے ہیں اس کے کئی سارے فوائد ہیں۔ دوستوں، ماہرین کہتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کر پانی پیا جائے تو اس سے ہماری نسوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے اور ہماری نسیں کھچاؤ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے آپ کے پینے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جوڑوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے ہم آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح آرام سے سکون سے بیٹھ کر پانی بھی پینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی پانی جلدی میں پیتا ہے تو اس سے جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور دل اور پھیپھڑوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ماہرین ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے بیٹھ کر سکون سے پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ماہرین کی بات۔ اب انہی باتوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بتایا ہے سنتوں کی شکل میں، اور یہی وہ اہم بات ہے کہ جس کا جاننا بحیثیت مسلمان ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوستوں، اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے پانی ایک عظیم نعمت ہے جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا دشوار ہے۔ اس لیے کیوں نہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اور تعلیمات کی روشنی میں پانی کو استعمال کریں۔ اس سے ہماری پیاس بھی بجھے گی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بھی زندہ ہوگی، اور وہی اللہ کے کرم سے اچھی نیتوں اور شریعت پر عمل کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو پانی کی سنتیں ملاحظہ فرمائیں۔ پانی کی ٹوٹل 6 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت یہ ہے
کہ بسم اللہ پڑھنا، دوسری سنت یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے پکڑنا، تیسری سنت یہ ہے کہ برتن میں، جس برتن میں آپ پانی پی رہے ہو اس کو دیکھتے ہوئے پینا، اور چوتھی سنت یہ ہے کہ 3 سانس میں پینا، پانچویں سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر پینا، چھٹی اور آخری سنت یہ ہے کہ آخر میں الحمدللہ کہنا۔ دوستوں یہ پانی کی 6 سنتیں ہیں۔ اب ان سنتوں کے پیچھے جو سائنسی راز ہے اور حکمتیں ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستوں ایک ہی لمبے سانس میں پانی پینے سے سانس کی آمد و رفت بگڑ سکتی ہے، نیز برتن میں سانس لینے سے بدبو کی صورت میں پانی پینے میں کراہت پیدا ہو جائے گی، اور ایک ہی سانس میں پانی پینے سے پانی کا سانس کی نالی میں چلے جانے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر سانس لے کر ٹھہر جائیں پھر پانی پئیں تو اس کا خطرہ نہیں رہتا۔ 3 سانس میں پانی پینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر سانس کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہیے، کہ نبی علیہ السلام کی ہر سانس کے شروع میں بسم اللہ اور الحمدللہ آخر میں کہتے تھے، اور ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ پانی 3 سانسوں میں پیو، پہلا گھونٹ پینے کا شکر، اور دوسرا پیٹ کے لیے شفا، اور تیسرا شیطان کو دور کرنے کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ 3 گھونٹ ہوئے جو کہ طاق عدد ہیں، اور طاق عدد اللہ کو پسند ہے۔ پانی چوس کر پینا چاہیے کہ یہ خوراک کی روانی کا باعث اور خوشگواری اور جلدی ہاضمے کا ذریعہ ہے، اور بیماری سے بچاؤ بھی ہے، اور نبی علیہ السلام نے پانی کو جلدی پینے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے جگر کی بیماری ہوتی ہے۔ ایک سانس میں پانی پینے سے زیادہ پیاسا رہ جاتا ہے، ایک سانس میں پانی پینا شیطان کا طریقہ ہے، اور اس سے جگر کی بیماری بھی ہوتی ہے۔ پانی دیکھ کر پینے میں کیا حکمت ہے؟ دوستوں پانی میں کیڑا مکوڑا ہونے کی صورت میں نقصان پہنچنے کا قوی اندیشہ ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ وہ پانی کو برتن میں دیکھتے ہوئے پیتے تھے۔ دوستو سائنسی تحقیق کے مطابق ایک ہی سانس میں کھڑے ہو کر پانی پینے سے جسم میں جلدی پانی جذب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گردوں پر گہرا اثر پڑتا ہے، اور جسم کے مختلف حصوں خصوصاً پاؤں پر سوجن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ دوستوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ برتن میں سانس لینے سے اس میں جراثیم منتقل ہونے کا خدشہ ہے۔ نہار منہ زیادہ پانی پینے سے بچیے کہ اس سے بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار تھوڑا سا پانی پی لینا نقصان دہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ گلاس میں پانی پی لینے کے بعد بچے ہوئے پانی کو پھینک دیتے ہیں، یہ اسراف میں آتا ہے۔ دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے، اور یقیناً پسند آئی ہوگی کیونکہ اس میں نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کا تذکرہ ہوا ہے، تو اس پر زیادہ سے زیادہ لائکس آنے چاہیے، اور کمنٹ سیکشن میں ایک بار نبی علیہ السلام پر درود لازمی بھیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ تھینکس فار واچنگ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔